ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں، آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جا کر اگر جھانکے تو شاید ہی کوئی ایک ایسا شخص ملے جس کے زبان پر گالی۔ آج ہم ہر کام اپنی زندگی کا ہر وقت جو کرتے ہیں اس پہ گالی کو لاتے ہیں، چاہے وہ کاروبار ہو یا گھریلو زندگی۔ آج والدین اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دے رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر وقت ہر زبان پر گالی ہی گالی نظر آئیے ایک حدیث سنیے، آئیے ایک واقعہ حاصل کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص گالی دے رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص گالی دے رہا تھا۔ اس شخص نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تعجب کر رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شخص نے زیادہ ہی برا بھلا کہہ دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے کسی بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، خفا ہو گئے، وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسکرا رہے تھے، آپ تعجب کر رہے تھے، پر جب میں نے اس شخص سے کسی بات کا جواب دیا، جب میں نے اس شخص کے کسی گالی کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ معذرہ جاننے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا، وہ شخص مجھے گالیاں دے رہا تھا، جب میں نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ خفا ہو گئے، آپ غصہ ہو گئے، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب وہ شخص تجھے گالیاں دے رہا تھا، جب تم اس کے کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہارے طرف سے جواب دے رہا تھا، پر جب تم نے اس کے کسی بات کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلے گیا، اس جگہ پر شیطان آ گیا، اور جس جگہ پر شیطان آ جائے میں اس جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہماری آج ہماری اگر کسی سے گفتگو ہو جائے، آج ہمارے معاشرے میں کسی سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو جائے تو ہمیں اس صورت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ ہی ہمیں گالی و گلوچ کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں اس کے بات کے کسی گندی بات کو اس کے جواب دینا چاہیے، کیونکہ آج اکثر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں اکثر اختلافات و جھگڑا و لڑائی دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے وہ گالی سے ہی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کو جہنمی قرار دیا ہے، اور گالی دینے سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیں گالی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں گالی دینے سے بچا، الہ العالمین تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تو ہمیں جب ایمان کی حالت میں رکھ، الہ العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ القمہ کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں، یہ کافر مرتد ہے دین احمد سے خارج ہے، یہ کافر ہے نہ مرتد ہے دین احمد سے خارج ہے، جہنم ٹھکانہ ہے ان کا من فرمان سبحانی۔ موصوف آئے نعت یا حمد یا نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی پتھر ہوگا، کبھی پتھر خدا ہوں گے۔